علامہ بیچارہ تباہ ہو گیا بیچارہ. ٹائم شروع ہو گیا, بات کرنے دیں. جی بسم اللہ. پہلے نمبر پر یہ دیکھیں انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی جیسے ہیں, جبکہ امام جعفر صادق ان کے شافی کتاب یہ سامنے آپ کے اسکرین شاٹ آ رہا ہے, یہ میں نے وہ فوٹو اسٹیٹ کرا کے رکھے ان کی کتاب سے. انہوں نے کہا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم نبیوں کی طرح ہیں, رسولوں کی طرح ہیں, اور ہمیں نبوت کے درجے پر فائد کرتا ہے, ہم اس سے بری ذمہ ہیں, میرا گوشت میرا جسم سب کچھ. یہ عبارت اچھی طرح سے پڑھو, عبارت اچھی طرح سے پڑھیں پلیز. بولنا میں یہ تصویر سامنے آ گئی. نہیں شیخ صاحب عبارت پڑھیں. بات سنیں, کیونکہ یہ میرے پاس ہیں, وہ میں نے کہا نا میں نے فوٹو اسٹیٹ کرایا ہے, فوٹو اسٹیٹ اصل کتابوں سے. عبارت پڑھے نا, عبارت پڑھے نا فوٹو اسٹیٹ سے. ہاں تو سنیں نا, اس لیول کی یہ مطلب وہ نہیں ہے, مطلب میرے آپ دیکھ رہے ہیں نظر والی مسئلہ. بات سنیں, پچھلے وقت پڑھنا نہیں آتا, اردو نہیں پڑھنا آتا, منازع کر رہے ہیں. پڑھ کے سنانا یار. میں نے عبارت پڑھی ہے, عبارت پڑھی ہے, بتائیں. نہیں پڑھی ہے نا, عبارت پڑھ کے سناؤ. آپ کہتے ہیں نبیوں جیسے, آپ کے امام کہتے ہیں کہ جو ہمیں ایسا کہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہیں بولا ہے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. عبارت پڑھ کے سناؤ. یہ نہیں بولا ہے جو ہمیں نبی کہہ دیں, نہیں بولا جو ہمیں انبیاء جیسے کہہ دیں. یہ عبارت یہ کہ جو ہمیں نبی کہہ دیں ہم ان سے بری ہیں. نہیں بولا کہ جو ہمیں انبیاء جیسے سمجھے ان سے افضل سمجھے ہم ان سے بری ہیں. بولا جو ہمیں نبی کہہ دیں. نبی نہیں ہے لیکن انبیاء سے افضل. اللہ کے پاس مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کا کل علم ہمارے پاس دیکھیں, یہ ان کا باب نمبر 22 ہے شافی میں. وہ کہتے جی امام ابو جعفر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا علم ایک علم عام ہے, ایک علم خاص ہے. بس جو خاص ہے اس سے نہ ہی کوئی مطلب کیا فرشتہ مطلب جو مقرب ہے مطلع ہوا, نہ ہی نبی مرسل مطلب مطلع ہوا. اور جو اس کا علم عام ہے اس سے ملائکہ مقربین انبیاء مرسلین کو مطلع کیا گیا. اور ہمارے پاس اللہ کا کل علم ہے. فرمایا کیا تم اللہ کتاب نہیں پڑھتے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں انہوں نے ان کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس طرح جس طرح باقی ان کے انبیاء پہلے سے لے کر ان کے امام آخری تک ان سب کو اللہ کا کل علم دیا گیا ہے. پھر بھی غلط پڑھ رہا ہے. عبارت یہ نہیں ہے, عبارت یہ نہیں ہے, آپ غلط پڑھ رہے ہو. اچھا امام جعفر صادق دیکھیں, امام جعفر صادق یہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمیں نبوت کے درجے میں, میں نے کہا ہے نا, سوال کیا آپ نے بتایا, شیخ مفید صاحب فرماتے ہیں کہ صرف ٹائٹل کا فرق ہے, ہمارے ہاں نبوت امامت ایک ہی چیز ہے. آپ نے جواب دیا ہے. اچھا بول رہے ہیں نا, بیچ میں بول رہے ہیں بار بار. بھائی آپ کی آج نا سب کے سامنے نظر آ رہی ہے جو کیفیت ہے کہ آپ کے ہاں جو عقیدہ امامت ہے, سنیں ان کے ہاں یہ کہ ہمارے ہاں یہ کہ اللہ کے اعمال پیش ہوتے ہیں نا, ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے ائمہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ 28واں باب ہے اور ان کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام پر اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ دکھائیں ان کو, یہ دکھائیں ان کو, 28واں باب ہے. یہ شافی دکھا. اچھا جی, کیونکہ میں نے اردو کتاب سے وہ لی ہیں اسکرین شاٹ, اور ایک یا تو پیور عبارت والی ہو, عربی کتاب ہو, زبر زیر نہ لگے ہوں تو بندہ عبارت پڑھے. جس میں زبر زیر لگے ہوں تو اس میں پڑھتے ہوئے جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو غلطی ہو جاتی ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ جیسے بندے موضوع سے ہٹا دیں گے. اس لیے ہم عبارت نہیں پڑھ رہے. پیور عربی ہوتی ہے, عبارت اردو عبارت نہیں پڑھتے, اردو نہیں پڑھتے کہ غلطی ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد اس میں ان کا موقف کیا ہے, نبی رسول اور محدث کا فرق سنیں. یہ کہتے ہیں جی یاد رکھیں, پوچھا کہ نبی رسول میں کیا فرق, امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ پوچھا نبی رسول میں کیا فرق ہے. فرمایا نبی وہ ہے جو فرشتہ کو خواب میں دیکھتا ہے, اس کی آواز سنتا ہے, لیکن ظاہر بظاہر حالت بیداری میں نہیں دیکھتا. اور رسول وہ ہے جو آواز بھی سنتا ہے, خواب میں بھی دیکھتا ہے, اور ظاہر میں بھی. اور میں نے پوچھا امام کی منزلت کیا, فرمایا فرشتہ کی آواز سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں ہے. دکھاؤ ان کو. ان کے ہاں کیا ہے کہ فرشتے ان کے امام پر کیا کرتے ہیں, وحی کرتے ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتے. اب انہوں نے جو روایت پڑھی ہے, یہ تو میں ان کی کتابوں سے پیش کر رہا تھا نا, میں بار بار ان سے سوال کروں گا بھی آپ کا عقیدہ امامت کیا ہے کہ ائمہ معصوم ہے, ائمہ نبیوں کی طرح ہے, اور اسی طرح جو نہ مانے وہ کافر ہے. اور دلیلیں کس کی دے رہے ہیں, وہ خلفاء کی دلیلیں دے رہے ہیں. اچھا یاد رکھیں انہوں نے حدیث پڑھی ہے اطرت کی. میں نے سوال کیا تھا کہ اطرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں بے شمار لوگ آتے ہیں. ہمارے تو وہ معنی نہیں ہے, کیونکہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے, نبی تھے, اور ایک ہی معنی ہے. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں میں یہ بھی جواب دے دوں. کہتے جی قال انی جاعلک للناس اماما, میں بنانے والا ہوں
اچھا انہوں نے عربی پتہ نہیں پڑھی نہیں ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آپ جیسا بندہ کھڑا ہو کے کہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کب وہ کتاب دی گئی تھی؟ وہ تو 40 سال میں مطلب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نبوت ملتی ہے. جناب کیا ہے کہ وہ کتاب ملتی ہے، کتاب جس طرح تورات جب نازل کی گئی یہ سب کچھ موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ماں کی گود میں کہتے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور آپ جیسے جو نا مطلب کیا ہے کہ جو شعبدہ باز کہہ لیں، بات کو گھمانے والے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے کہ آتانی الکتاب، اللہ نے دے دی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ تو بچے ہیں، اللہ نے کیسے کتاب دے دی ہے؟ او بھائی جائلو کا جائل کیا ہے؟ اسم فاعل ہے کہ میں کیا ہے بنانے والا ہوں. مطلب یہ نہیں کہ بناؤں گا، مطلب یہ ہے آپ جائلو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں نبوت و امامت کی وجہ سے. جائل اسم فاعل کا صیغہ ہے، مضارع کا نہیں ہے جس میں حال اور مستقبل کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک بات اب میں کہتا ہوں، ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے. ہم بھاگنے نہیں دیں گے آپ کو. ابھی میں حدیث مطلب جو آپ نے ثقلین بیان کی وہ بھی بیان کرتا ہوں. ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے بھائی قرآن کی آیت کے مطابق جو سورہ احقاف ہے وہاں جو بات موجود ہے آیت نمبر 12 میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو قرآن مجید کو امام بنایا ہے تا قیامت ہماری رہنمائی کرے گی. اور رہنمائی کیسے ہوگی؟ نبیوں کے بعد. اب دیکھو نبی اور عام مطلب کیا عام نبی ٹائم ختم ہے، آپ کا ٹائم ختم ہے جی، ٹائم ختم ہے جی. استاد محترم بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ مولوی صاحب ادھر تشریف لائے ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ کے عقیدے میں شیطان کا امامت ثابت ہے آپ کی کتب سے، صحیح حدیث سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشخاص امام بنیں گے، اور شیخ صاحب یہ حدیث نہیں مسلم کی میں نے غلط پڑھی ہے، غلط ترجمہ کیا ہے، ہدایت پہ نہیں ہے، سنت پہ نہیں ہے، اور وہ ان میں ایسے افراد ہیں جو شیطان انسان کے روپ میں. حذیفہ نے کہا ان کو پائیں کیا کریں؟ تو کہا کہ ان کی طاعت کرو. مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلیفے بنے وہ شیاطین ہیں، نہ ہدایت پہ، نہ سنت پہ، نہ شریعت پر ہیں، اور ان کی طاعت آپ پہ واجب ہے. آپ کا یہ عقیدہ امامت ہے. یہ نہ بولو کہ قرآن کو بھی قرآن میں جو ہے انبیاء کو امام بولا گیا. یہ نہ بولو کہ قرآن مجید میں لفظ امام کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ہمارا جو آپ سے گفتگو ہو رہا ہے عقیدہ امامت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشوا کون ہے؟ آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشوا شیاطین ہیں. اور بھائی آپ کے عقیدے میں وہ شخص جو قرآن کی صریح مخالفت کر رہا ہے، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جواب نہیں دیا نا آپ نے. وہ تیمم کو اس کو آتا نہیں ہے، تیمم کی مخالفت آئے، تیمم نہیں آتا، سنت نہیں آتا، وہ مخالفت کر رہا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جی. جو غیر مسلم ہے، جو قرآن کا محارب ہے، جو قرآن، وہ آپ کے نزدیک امام ہے، بلکہ سب مسلمان اماموں کا امام ہے، سب صحابہ سے افضل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ مجھے سمجھا. میں نے کہا میں سنی بن جاتا ہوں نا، میں نے اپنا ٹائم اس کو دے دیا. میں نے کیا بولا؟ میں شیعوں کا سب سے بڑا مدافع ہوں الحمدللہ رب العالمین، دنیا جانتی ہے مختلف زبانوں میں. اور میں نے اس کو کہا کہ میں سنی بن جاتا ہوں، اس اشکال کا جواب دے دو. نہیں دے سکا بھائی، نہیں. ادھر دیکھو شیخ، نہیں دے سکے نا. اچھا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبارت غلط پڑھی ہے. حدیث میں یہ ہے کہ جو ہمیں نبی کہہ دے ہم ان سے بری ہیں. اس شخص نے غلط ترجمہ کیا، جو ہم نبیوں جیسے کہیں ہمیں، وہ ہم ان سے بری ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو شیخ؟ میں نے کہا عبارت پڑھو، عبارت نہیں پڑھا. کہتے ہیں عبارت میں غلطی ہو جاتی ہے، اور اردو نہیں پڑھنا آتا. ہم نے آپ سے اردو عبارت قبول کیا، اردو بھی نہیں پڑھ، کہتے غلطی ہو جاتی. سبحان اللہ. میں کہہ رہا تھا کہ یہ شیعہ جو مولوی آتے ہیں وہ جاہل تھے، یہ تو بھی ان سے گئے گزرے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی، وہ اس میں بھی جو ہیرا پیری کیا. اب جھوٹے آدمی، حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے دو علم ہیں، ایک علم خاص ہے، ایک علم عام ہے. علم خاص صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں دیا. علم عام ہوا ہے جو انبیاء کو بھی دیے، فرشتوں کو دیے. جو انبیاء فرشتوں کو دیے وہ ہمیں علم حاصل ہے. یہ تو نہیں بولا کہ اللہ کا پورا علم ہمارے پاس ہے. اس میں سری ہے جو علم خاص ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کیوں آپ نے جھوٹ بولا؟ امامت اور نبوت میں پوچھتے ہیں فرق کیا ہے جی؟ امامت اور نبوت میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہے، رسول وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ نبی اور رسول ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی نبی بولا وہ نبی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی پہ وحی آ جائے یا کسی سے فرشتوں سے گفتگو ہو جائے وہ نبی بن جاتا ہے. اوے شیخ آپ نے قرآن نہیں پڑھی؟ شیخ قرآن سے ان پڑھ، قرآن کا جاہل. وذکر فی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فی الکتاب مریم کا ذکر کرو کہ یہاں پر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. جبرائیل کا قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیا. یہ جبرائیل سامنے آ کر نہ صرف آواز سنتی ہے مریم، بلکہ اور مریم کوئی نبی ہے تمہارے مذہب میں. اور اسی طرح وأوحینا الی ام موسیٰ، ہم موسیٰ کے والدہ کو ہم نے وحی کیا کہ بھائی اس کو اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال دے، صندوق کو دریا میں ڈال دے، اور وغیرہ وغیرہ. فرشتوں سے بات کرنا اب کے بخاری میں موجود ہے بھائی کہ عمران ابن حسین فرشتوں سے گفتگو کرتے تھے. وہ کیوں؟ جب آل نبی پہ بات آ جاتی ہے، ناسبیت کا چہرہ دیکھو.
جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کی بات آ جاتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہا نفس میرا جان، اور نبی کی دشمنی ہے نا، نبی کی جان سے دشمن جو دشمن ہو، نبی کیا دشمن ہے، اور نبی کے دشمن صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائی عمران ابن حسین سے فرشتے بات کریں تو تمہیں تکلیف نہیں ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہ السلام جو انبیاء سے افضل ہے، ہمارے نبی جیسے، ان سے ملائکہ گفتگو کریں تو آپ کو چڑ ہو جاتی ہے؟ ناصبیت کا چہرہ ملاحظہ کریں محترم ناظرین. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ نبی طے نہیں جی، کہا انا عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو عیسیٰ علیہ السلام جھوٹ کہہ رہتا ہے گہوارے میں جھوٹ کہہ رہتا ہے، اور نبی تھے، وہی آئی ہے تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا. یہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے یہ ماضی کے لیے نہیں آتا، اس میں فاعل یا تو حال کے لیے آتا ہے یا آئندہ کے لیے ہوتا ہے. اس شخص کو عربی نہیں آتی. اچھا محترم ناظرین، میں آپ کو کچھ بات بتاؤں کہ ہمارا عقیدہ امامت کیا ہے. اس نے بالکل جواب نہیں دی. شیخ صاحب یہ حدیث تو متواتر ہے نا، انی جاعل انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی علیہم السلام. اسی لیے تو آپ گمراہی پر ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا معیار بتا دیا کہ اے لوگوں میں تو دنیا سے گیا، میں آپ سے خدا حافظی کر رہا ہوں، حجت الوداع کر رہا ہوں، خدا حافظی میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں دو چیزوں کے کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو بھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ اور میرے عطرت اہل بیت علیہ السلام. ابو بکر اہل بیت میں سے، تم نے اس کو پہلا امام مان لیا نا، اہل بیت میں سے تو نہیں نا. او بھائی تم جو مرضی کرو، ابو بکر اہل بیت میں سے نہیں ہے. تم جو مرضی کرو، امام علی علیہ السلام اہل بیت کے سردار ہیں. تم جو مرضی کرو، جل جاؤ، ابو بکر عمر عثمان اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہیں. تم جو مرضی کرو، جل جاؤ، حسن حسین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، یہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تم نے اتباع نہیں کی ابو بکر عمر کی اتباع، اس لیے تم گمراہ ہو. بھائی 2 اور 2 4، کوئی سائنٹیفک فارمولا، کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی ایڈوانس فزکس نہیں ہے. بہت واضح ہے. یہ شیخ گمراہ، اس کے اکابر گمراہ، اس کا پورا فرقہ گمراہ. کیوں؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ غلط بولے، یا یہ گمراہ. یہ گمراہ بھائی، نبی نے غلط نہیں بولا. ہمارا عقیدہ امامت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطہرین کے، جس کو نبی نے فرمایا مطہر، جس کو قرآن نے بولا مطہر، ان کی اتباع کرو. یہ عقیدہ امامت اس طرح صاف ہے، اس طرح نورانی ہے، اس طرح پاک ہے جیسے اللہ پاک ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت حق ہے اور تمہارے اللہ کی وحدانیت پہ اعتقاد ہی نہیں ہے. تو اللہ کے دانت ہے، تمہارے اللہ کے دانت ہے نا، دانت ہے نا تمہارے رب کے، تمہارے رب کا پیٹ ہے نا، دوتی ہے نا تمہارے رب کا. جس طرح اللہ تعالیٰ حق ہے، اسی طرح یہ عقیدہ امامت حق ہے. بات یہ ہے، ٹائمر لگا. اچھا ٹائمر لگا رہی ہے. دیکھ لینا نہ یہ وہ اپنی طرف سے اس کی تعریف اپنے عقیدے کی نہ موضوع پر آئیں گے. کبھی جائیں گے یہ عقیدہ اسماء و صفات پر، کبھی جائیں گے ایمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان پر. ہم بات کر چکے ہیں، الحمدللہ روند کے رکھا ہے دلائل کے اعتبار سے، اور سارے دیکھ سکتے ہیں. یہ میرا ان کا چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، میرا چینل مناظرہ مولانا عبد العثمانی سارا وہ ہمیں بیان کی، جہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ٹاپک ہو گئے ہیں یہ بار بار ان کو ہلا رہے ہیں. اصل میں کیا ہے بات، یہ ہے میں نے اپنا عقیدہ واضح رکھا ہے. ہمارے ہاں عقیدہ امامت کیا ہے کہ نبیوں کو اللہ نے امامت کی، نبیوں کے بعد کیا ہے کہ کتاب ہمارے پاس امام موجود ہے. اچھا اس کے بعد میں نے یہ بات کی ہے کہ آمد الناس ایک ہے سیاسی امام، وہ خلفاء ہیں، وہ میں نے حدیث بیان کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو معنی ہے نا امامت کا، وہ امام معنی ہے نبیوں کی طرح. مثلا شیخ ان کے جو مفید ہیں وہ کہتے ہیں اوائل المقالات میں کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے. یہ کہتے ہیں فلاں جگہ فرشتہ فلاں، بھائی بات سنیں، وہاں تو بات ہوتی نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں ہے ان کو نبی. جب آپ کہتے ہیں نبی جیسا، اب میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کوئی بندہ کے کہتے کلی نما انا بشر مثلکم، اور بھائی آپ کو عربی نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات نہیں کہہ رہے، اپنا مقرب کہہ رہے ہیں. آپ کوئی بندہ مثلکم اٹھا کے لفظی وہ کہتے جی توبہ استغفر اللہ کے مطلب کیا ہے کہ اور ساری کائنات مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح نہیں ہو سکتی، سارے امتی مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہو سکتے. آج سارا جہان مل کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوتے کا ہی خاک نہیں بن سکتا. لیکن یاد رکھنا نبوت کا اپنا مقام ہے. آپ کے یہاں تو مطلب کیا ہے، کہتے جی اللہ کا کل علم، جو مطلب کیا ہے ہمارے پاس ائمہ نے نہیں کہا، ایک عام ہوتا ہے خاص ہوتا ہے. اب وہ تو نیچے تشریح کی انہوں نے عام اور خاص کی. خاص سارا جو نبیوں کے پاس ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس.
ہیڈنگ کیا دی ہے؟ اللہ کا کل علم ائمہ کے پاس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے چونکہ باقی کتاب مجھ سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی اور اس علاقے میں آج سب کو پتہ ہے جنوبی پنجاب میں بارشیں ہوئی ہیں, یہ ہوئی ہے, بار بار لائٹ, آپ کو نہیں پتا کتنے لیٹ ہوئے ہیں, لائٹ جاتی رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی کتاب ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے اس میں اگر عربی عبارت لگی ہو, زبر زیر لگی ہو, کہیں نہ لگی ہو, اگر میں پڑھوں لفظ کی غلطی کو اٹھا کر آپ موضوع سے ہٹ جائیں, ابھی تو میں آپ کو عبارت خود نہیں پڑھ رہا. آپ کو خود پڑھنا نہیں آتا؟ ایک منٹ بات سنیں. آپ کو بغیر حرکات کے پڑھنا نہیں آتا عربی؟ بغیر حرکات کے نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتے. بغیر اعراب کے نا, بات تو سنیں, زبر زیر نہ تو ہمارے لیے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں پڑھو. کہیں زبر زیر لگے ہوں اس میں آپ کو پتا جس طرح ہوتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے پھر پڑھنے میں پریشانی آ جاتی ہے. جو عربی پڑھتے ہیں وہ پیور پھر تو تم صحیح پڑھو نا. اگر اس نے زبر زیر غلط پڑھا, مولوی کا کام یہی ہے, اگر غلط لگائے تو صحیح پڑھو تم. بات سنیں. اصل مسئلہ کیا ہے, آپ کو فرار کا راستہ نہیں مل رہا, کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں. اصل یہ دیکھیں دکھا ان کو, اللہ کا کل علم ہمارے پاس ہی, ان کی ہیڈنگ میری نہیں ہے. اچھا جی, اچھا اس کے بعد میں بات کرتا رہتا ہوں جی. کہتے ہیں کہ اعمال اللہ کے ہاں جو مطلب ہم کہتے ہیں پیش ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں نبیوں کے پاس اور ہمارے ائمہ کے ہاں بھی پیش ہوتے ہیں. کیا ہیڈنگ دیکھ لیں. اچھا یہ دکھائیں ان کو 28واں باب. اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں اپنی کتاب سے تو بات نہیں کر رہا نا, انہوں نے نبیوں کا درجہ دے رکھا ہے اور کہتے ہیں نبیوں کی طرح. او بھائی سارا جہان مل کے نبی کی طرح نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. اس کے بعد یہ دائیں بائیں جا رہے ہیں, غیر تحریری وحی کا مطلب جواب نہیں دیا. اس کے بعد کل علم اس کا جواب نہیں دیا. اب آ جائیں حدیث ثقلین. میں نے سوال کیا تھا کہ اطرت فاطمہ, کیونکہ دعویٰ ہے آپ کا نص قطعی ثبوت, قطعی دلالت, مطلب چونکہ امام بنانا نا, آپ نے تو نبیوں کا کر رکھا. جو میں نے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں کہ جس طرح نبیوں کو وحی ہوتی تھی, نبیوں کو اللہ نے امام بنایا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے ہاں ائمہ معصومین ہیں, ان کو وہ نبیوں کا درجہ ہے. اس پر کوئی آیت پیش کریں, متواتر روایت پیش کریں, وہ ابھی تک پیش نہیں کر سکے. اب میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں وہ معنی نہیں ہے. حدیث ثقلین کا ہمارے ہاں فضائل میں ہے, ہمارے ہاں احترام میں ہے, مقام میں, اطاعت میں, سب کچھ ہے. لیکن ہمارے ہاں یاد رکھیں وہ خلفاء راشدین ہوں, وہ ائمہ مطلب کیا ہے کہ ہمارے جو ہوں, ہم نے یہ صحابہ بھی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, آپ دیکھیں جامع ترمذی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حج تمتع پر پابندی لگاتے ہیں. شام کا رہنے والا سوال کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے, یہ بتائیں کہ حج تمتع جائز؟ انہوں نے کہا جی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جی جائز. انہوں نے کہا تیرے ابا جان تو منع کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بتائیں جو کام میرے ابا جان کریں اور وہ منع کریں جس کام سے, اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں, تو کیا کس کی مانی جائے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ کی. کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لہذا جائز ہے. اب ان کا بیٹا یہ اصول سیٹ کر رہا ہے, یہ ہمارا اہل سنت کا پیٹ رول ہے, اصول ضابطہ ہے کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلب معصوم نہیں ہے, اور ان سے اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات انہوں نے مسئلہ بیان کیا, میں ایک مثال دیتا ہوں سنیں, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ جو حکمار مقرر کیا جائے. ایک عورت کہتی ہے کہ حکمار کیوں مقرر کیا جائے, اللہ نے مقرر نہیں کیا, آپ انہوں نے فیصلہ بدل لیا. وہ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے. حضرت ابن عباس نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے مجوسیوں سے جزیہ لینا شروع کر دیا, اپنا فیصلہ بدل دیا نا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کہاں کہیں گے؟ جہاں دلائل آنے کے بعد. میں ایک مثال دیتا ہوں, بخاری شریف میں روایت پیش کی, جب اونچے بول رہے تھے, جب آیت آئی سر جھکا لیا ہے, آپ پوری بات نہیں کرتے, آگے چلیں. اب بات کرتے, میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ کس طرف جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, لوگوں کو کیسے چکر دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو پہلے میں اپنے ہاں بتا دیتا ہوں, ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے نص قطعی سے مقرر نہیں کی. ضمنی روایت میں مطلب اس میں کیا کہتے ہیں کہ اشارات میں موجود ہے. حالانکہ ہمارا ٹاپک خلافت نہیں ہے. آج آپ بھاگیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, امامت اور خلافت میں فرق ہے. اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بخاری صحیح مسلم کی پیش کی ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے, آخری امام مہدی علیہ السلام ہوں گے, ان کے پاس اختیارات سب کچھ ہوں گے. وہ خلفاء الگ ہیں, وہ سیاسی مطلب کیا پولیٹیکل امام ہے, وہ حکومت کے اوکے جناب, مطلب 7 منٹ ہو گئے جی. علامہ صاحب آپ کا ٹائم پورا ہوا جی. استاد محترم بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے ایک عبارت دکھائی ہے کسی اردو کتاب سے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ علیہ السلام کے پاس کل اللہ کا علم ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ جو عبارت انہوں نے دکھائی ہے شیعہ عقائد کے خلاف ہے. جس نے یہ عبارت لکھی ہے اس پہ اس کو اس عبارت کی تصحیح کرنی چاہیے. وہ کوئی بیوقوف جاہل مترجم ہوگا جس نے عبارت ترجمہ کیا.
کتاب شافی یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے بھائی. جو حجت ہے وہ احادیث کی کتاب ہے, قرآن حجت ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مترجم غلط ترجمہ کرتا ہے, کافی شریف میں جو یہ ہے حدیث باب ہے, یہ باب ان الائمہ علیہم السلام یعلمون جمیع العلوم التي خرجت الى الملائکۃ والانبیاء والرسل. کافی شریف میں عنوان یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جمیع علوم جو خرجت الى الملائکہ, جو ملائکہ کو ملا, انبیاء اور رسول کو ملا, یہ جانتے ہیں. اس شخص نے کیا ترجمہ کیا کہ ائمہ علیہ السلام پورا اللہ کا علم جانتے ہیں. اس نے غلط ترجمہ کیا, اس نے غلط ترجمہ کیا. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کا اعتراض بنتا ہے, لیکن اعتراض شیعہ مذہب پہ نہیں بنتا, اس جاہل مترجم پہ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب مناظرے کے لیے آتا ہے نا, ترجمے کی کتابوں پہ نہیں چلتا کہ اردو کی کتابیں دکھایا کرو. آپ کو چاہیے کہ شیعہ وہ چیز جو ہمارے پہ حجت ہے اس کو لایا کرو, ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ علی علیہ السلام میرے مقرب ہیں, وہ نہیں بولا کہ مجھ جیسے ہیں. لعنت ہے جھوٹے پر, اور لعنت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر پر. محترم ناظرین, میں نے آپ کو حدیث دکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کے کہا کہ نفسی, کہ بالکل مجھ جیسے ہیں. میں نے دکھایا قرآن مجید کی آیت دکھایا کہ قرآن نے فرمایا وانفسنا وانفسکم. جابر ابن عبداللہ انصاری جو ایک صحابی کہتا ہے انفسنا سے مراد امام علی علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن نے بھی سنت نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولا ہے. نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی نے بولا ہے کہ نفسی بالکل مجھ جیسے, اور یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ادھر دیکھ, نبی صلی اللہ, نبی اس کی زیادہ جانتا ہے عقائد کو, آپ جانتے ہو. اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں سنت کا منکر, قرآن کا منکر, دین کا منکر, اللہ کا منکر. اگر چہرہ دیکھ, داڑھی دیکھ, اور بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ نفسی, تو آپ کیوں کہتے ہیں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سے مجھے پیار ہے, میرا مقرب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا بالکل مجھ جیسے, میں نے حدیث دکھا دی آپ کو. اچھا, آپ نے کہا کہ ائمہ علیہ السلام اعمال دیکھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھا. اے مولوی, قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قرآن اعمال دیکھتے ہیں جی, سمجھتے ہیں کہ اعمال دیکھنے سے, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال دیکھتے ہیں, اور بھائی جو رسول کا خلیفہ ہوگا, رسول کا کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کے مسند پہ بیٹھے گا, انہی کا کام چلائے گا, وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے. اور قرآن نے بھی کہا سیر اللہ عمل, اللہ آپ کے اعمال دیکھتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنون. اچھا, آپ کہیں گے کہ یہ مستقبل کے لیے جی, اللہ مستقبل میں دیکھتا ہے, سیر اللہ عملکم, اللہ مستقبل یہ بھی دیکھ رہا ہے, علی اب اللہ ابھی دیکھ رہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی دیکھ رہے ہیں, اور ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. تو آپ کا اصول قرآن و سنت کے مخالف ہے جی. آپ کا اصول نہ قرآن بھی اس کی تکذیب کرتا ہے, سنت بھی تکذیب. قرآن دیکھیں, قرآن نے کیا فرمایا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اللہ کا ازلی ابدی ارادہ ہے. ہائے ہائے, تم جہاں بھی جاؤ شیخ صاحب اپنا کفر نہیں چھپا سکتے. اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کیا آپ صرف آپ اہل البیت علیہ السلام میں سے ہر قسم کا رجس دور کریں, اور اور آپ کو پاک پاکیزہ بنایا ہے. وہی پاکیزی جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, وہی تطہیر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, امام حسن امام حسین امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل. قرآن نے کہہ دی یہ مطہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے. قرآن نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل بیت میں ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب ہی کیا ہے, اس کا مطلب یہ کبھی غلط نہیں بولیں گے, کبھی خطا نہیں بولیں گے. اے بھائی تم نے شیعوں کی دشمنی میں اور شیخین کی محبت میں متواترات اور نصوص قرآن کی مخالفت کی. اب دیکھو شیخ صاحب, یہ باب فضائل اہل البیت علیہ السلام ہے, یہ دیکھو صحیح مسلم, نہیں کہنا کہ شیعوں کی کتاب ہے, باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث نمبر 24. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو کملی کے نیچے داخل کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت النبی, مسلم نے کہا یہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں. اہل بیت میں صرف پنجتن کا ذکر کیا, ازواج کا ذکر نہیں کیا. اور پھر ملاحظہ کریں یہاں پر زید بن ثابت سے پوچھا گیا من اہل بیتی ونساء, حدیث نمبر 2408. زید نے کہا لا وائم اللہ, اللہ کی قسم عورتیں بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ جو اچھا میرے محترم ناظرین, اب شیخ صاحب اس بات کا جواب, یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو تعین نہیں کیا جی. نبی پہ اتنا بہتان ان کے اپنے. ادھر دیکھو شیخ میری طرف سے یہ سوال آپ کے لیے, بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم میں بھی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر گئے عمر بن الخطاب کے پاس جب ان کی وفات ہو رہی تھی, کہا کہ مجھے سنا کہ آپ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنائیں گے. اگر کوئی چرواہا کہیں چلا جائے اور اپنے جانوروں کو صحرا میں چھوڑ کے چلا جائے اور کسی کو تعین نہ کرے, تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ چرواہے نے جانوروں سے زیادتی کیا. یہ لوگوں کی
لیڈرشپ تو چرواہا ہونے سے زیادہ اہم ہے. عمر نے اس سے مخالفت کیا, عمر نے اس سے موافقت کی, بات آپ کی صحیح ہے. اور بھئی آپ اگر ایک چرواہا یہ کام کرے کہ دنیا سے چلا جائے اور دین بھی کامل ہے جی, لوگوں کی ہدایت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا, من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی, علی ولی کل مؤمن من بعد. یہ آپ کی کتب میں نہیں ہے, اور پھر کیوں کہتا ہے کہ امام تعین نہیں کیا؟ اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلط بات نسبت دیتے ہیں جو قبیح ہے, جو چرواہا جانوروں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ نہیں کرتا. بکریوں کے ساتھ کرے تو کب بکریوں کے ساتھ غداری کی, یہ لوگ کہیں گے. وہی سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں, اور آپ کی کتب بڑی پڑھی ہیں, حدیث ثقلین میں نے پڑھا ہے. علی ولی کل مؤمن من بعدی, میرے بعد علی علیہ السلام ہر مؤمن کا سردار ہے. وہ یہ خلافت نہیں ہے, یہ جانشی, یہ امامت نہیں ہے. اوے مولوی ہر طرح سے مغلوب ہے جی, ہر طرح سے یہ شکست کھا چکا ہے, کسی اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا, بالکل ختم ہے, ان کا مذہب ہی ختم ہے جی. ہاں جی, شیعو جھوم جاؤ. علامہ صاحب